بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس حدیث میں حشر کا 3 طریقوں پر ہونے کا بیان ہے کہ لوگوں کو جب قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا تو 3 طریقوں پہ، اور لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، حشر ہونے کے اعتبار سے، جمع ہونے کے اعتبار سے۔ حشر کہتے جمع ہونے کو، جیسے ہم کہتے میدان محشر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحشر الناس علی 3 طرائق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا 3 طریقوں پر۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ راغبین، راہبین، پہلی قسم رغبت رکھنے والے، دوسری قسم ڈرنے والے، اور تیسری قسم وہ لوگ ہوں گے کہ تحشرہم النار، جن کو جہنم کی آگ اکٹھا کرے گی۔ جہنم کی آگ اکٹھا کرے گی، ہانکا کے لے جائے گی۔ اب جو رغبت رکھنے والے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہوئے، اور جنت کی رغبت رکھتے ہوئے، گویا کہ جنت کی فکر ان پہ غالب رہتی تھی، جنت کی فکر غالب رہتی تھی، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کی امیدوار ہوتے تھے، اور اس طرح اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ راہبین، ڈرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے اگر اس کے فضل و رحم کرم کی امید رکھتے ہوئے کی جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے تو اس کو پہلی قسم قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے، پکڑ سے ڈرتے ہوئے اطاعت عبادت کرنا بھی غنیمت ہے، لیکن پہلا درجہ اس کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور پھر جنت کی نعمتوں کی رغبت رکھتے ہوئے، اور ہر وقت جنت کی رغبت کو اپنے اوپر غالب رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ تو 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پھر آگے یہ جو 2 قسم کے لوگ ہوں گے، یہ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو یہ سواریوں پہ ہوں گے، لیکن سواریوں پہ کس طرح ہوں گے؟ حدیث میں تو ویسے 2 کے لفظ آتے ہیں، اور 3 کے لفظ آتے ہیں، اور 4 کے اور 10 کے لفظ آتے ہیں، لیکن شارح نے لکھا ہے کہ یہ ایک مثال سے اللہ نے بات سمجھائی۔ مثال سے کیا بات سمجھائی؟ کہ جو آدمی جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اس قدر ایسے لوگ سواریوں پہ ان کی کم تعداد ہوگی، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، راحت کے ساتھ بیٹھ کے سواریوں پہ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اور جن لوگوں کا درجہ ادنا ہوگا تو ایسے لوگ اس کے اعتبار سے، تنگی کے اعتبار سے، وہ تنگی کی حالت میں اور غیر کشادہ ہو کے، غیر وسعت کے ساتھ، تنگی کی حالت میں جائیں گے محشر کی میدان پر۔ ظاہر ہے
ادھر جس آدمی نے جتنی محنت کی ہوگی تو وہاں اس کو اتنا ہی ثمرہ ملے گا. جیسے دنیا میں دنیا کے لیے کوئی جتنی محنت کرتا ہے اور پھر رب کی طرف سے محنت پہ ہی بات معلق ہو تو جتنی محنت کرتا ہے تو آدمی اتنا ہی اس کا ثمرہ پاتا ہے. تو ایسے ہی آخرت کے لیے جتنی محنت ہوگی تو اتنا ہی ثمرہ وہاں پائے گا. ایک آدمی جب درجے میں اعلیٰ ہوگا تو اتنی ہی وسعت کے ساتھ سواری پہ جائے گا. یہاں تک کہ ایک کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اور سواریوں میں ایک کا بھی ذکر ہے، اور حدیث میں اور ایک کا بھی ذکر ہے کہ ایک آدمی ایک سواری پہ ہوگا. تو جو جس قدر مرتبے کا ہوگا رتبے کا تو اس قدر وسعت کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے جائے گا. اس لیے اور جن لوگوں کو آگ پکڑ کے اور لپٹ کے لے جائے گی معاشر کے میدان کی طرف، ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ بچائے، تو آگ ہر حال میں ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی اور کسی حالت میں بھی ان کو چھوڑے گی نہیں. یہاں تک کہ جب یہ دن کو آرام کریں گے، ظاہر آرام تو نہیں ہوگا لیکن اپنی طرف سے یہ آنکھ بند کر کے لیٹیں گے، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، تو آگ اس وقت بھی ان کے ساتھ رہے گی. حدیث کے الفاظ ہے یہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ساتھ قیلولہ کرے گی. یہ رات گزاریں گے تو رات بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی. اور یہ صبح کے وقت میں ہوں گے تو آگ صبح کے وقت ان کے ساتھ ہوگی. شام کے وقت میں ہوں گے تو آگ شام کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگی. ہر حالت میں آگ ان کے ساتھ ہوگی. اور اس طرح محشر کے میدان میں بھی یہ آگ کے لپیٹ میں ہوں گے. اس لیے پھر آگے فرمایا اسنان علی بعیر واسنان علی بعیر، اور اونٹ پہ دو آدمی ہوں گے، وثلاثۃ علی بعیر، اور تین اونٹ پہ ہوں گے، واربعۃ علی بعیر، اور اس طرح چار ہوں گے، وعشرۃ علی بعیر، اور 10 آدمی بھی اونٹ پہ ہوں گے، وتحشر بقیتہم النار، اور باقیوں کو آگ کیا کرے گی، جمع کر کے لے جائے گی محشر کی طرف، ہانک کے لے جائے گی محشر کی طرف. تقیل معہم حیث قالوا، اور ان کے ساتھ آگ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، یعنی دن کے وقت دوپہر کو آرام کریں گے. وتبیت معہم حیث باتوا، اور ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے. وتصبح معہم حیث اصبحوا، اور ان کے ساتھ صبح کے وقت رہے گی جب وہ صبح کریں گے. وتمسی معہم حیث امسوا، اور شام کرے گی ان کے ساتھ جب وہ شام کریں گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم وسعت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے معاشر کے میدان کی طرف جائیں اور آگ کی لپیٹ سے ہم بچ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.